بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سے رشتہ، ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اللہ کو سنائیں، اللہ سے پیار سے مانگیں، لاڈ سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ آج انشاءاللہ سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ الاعلیٰ قرآن مجید کی 87 نمبر صورت ہے، یعنی کہ 87 نمبر۔ اس کی ٹوٹل آیات 19 ہیں۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں صورت کا نام پہلی آیت کے لفظ الاعلیٰ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے سب سے بلند۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی اپنے بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، تخلیق اور نظام کائنات کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس نے پیدا کیا، درست بنایا، اندازہ مقرر کیا اور راہ دکھائی۔ سورۃ الاعلیٰ میں وحی اور قرآن کی حفاظت کا ذکر بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو قرآن یاد کرا دیا جائے گا اور آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس صورت میں نصیحت قبول کرنے والوں اور منہ موڑنے والوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو پاکیزگی اختیار کرے، اپنے رب کا ذکر کرے اور نماز قائم کرے، جبکہ آخرت کو ترجیح دینا ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ یہ صورت ہمیں اللہ کی عظمت، آخرت کی فکر اور عملی زندگی میں تقوی اختیار کرنے کا درس دیتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ اس کی تفسیر ہے، نمبر 1 لفظی ترجمہ ہوگا اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سب ہی مراد ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں اور ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موزوں نہیں ہیں، یا جن میں اس کے لیے نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہے، یا جن میں اس کی یہ ذات یا صفات یا افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں یا جو دوسری زبان میں ان کا صحیح ترجمہ ہو۔ نمبر 2 اللہ کے لیے مخلوقات کے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے، مثلا رؤوف، رحیم، کریم، سمیع، بصیر وغیرہ، تو ان میں یہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 3 اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے، کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو، مثلا ہنسی مذاق میں یا بیت الخلاء میں، یا کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا نام لینا، یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اتر آئے، یا ایسی مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بہودگیوں میں مشغول ہوں۔
اور اس کا ذکر سن کر مذاق میں اڑا دیں، یا ایسے موقع پر اس کا نام پاک زبان پر لانا جہاں اندیشہ ہو کہ سننے والا اسے ناگواری کے ساتھ سنے گا۔ امام مالک کے حالات میں منقول ہے کہ جب کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا اور وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا نہ کہتے، بلکہ کسی اور طرح معذرت کر دیتے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کر دی جائے تو لا محالہ اسے ناگوار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ سنے۔ احادیث میں حضرت عقبہ بن عامر جہنی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم اسی آیت کی بنا پر دیا تھا، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا جو طریقہ حضور نے مقرر فرمایا تھا وہ سورہ واقعہ کی آخری آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العظیم پر مبنی تھا۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، ابن المنذر۔ آیت نمبر 2، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، اس کی تفسیر ہے یعنی زمین سے آسمانوں تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور جو چیز بھی پیدا کی اسے بالکل راست اور درست بنایا، اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا، اس کو ایسی صورت پر پیدا کیا کہ اس چیز جیسی کے لیے اس سے بہتر صورت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات ہے کہ جو سورہ سجدہ میں یوں فرمائی گئی ہے الذی احسن کل شیء خلقہ۔ آیت نمبر 7، جس نے ہر چیز جو بنائی خوب بنائی۔ اس طرح دنیا کی تمام اشیاء کو موزوں اور متناسب پیدا ہونا خود اس امر کی صریح علامت ہے کہ کوئی صانع حکیم ان سب کا خالق ہے۔ کسی اتفاقی حادثے سے یا بہت سے خالقوں کے عمل سے کائنات کے ان بے شمار اجزاء کی تخلیق میں یہ سلیقہ اور مجموعی طور پر ان سب اجزاء کے اجتماع سے کائنات میں یہ حسن و جمال پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ آیت نمبر 3، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے اور اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، اس کی صفات کیا ہو، اس کا مقام کس جگہ ہو، اس کے لیے بقا اور قیام اور فعل کے لیے کیا مواقع اور ذرائع فراہم کیے جائیں، کس وقت وہ وجود میں آئے، کب تک اپنے حصے کا کام کرے اور کب کس طرح ختم ہو جائے۔ اس پوری اسکیم کا مجموعی نام اس کی تقدیر ہے، اور یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اور مجموعی طور پر پوری کائنات کے لیے بنائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تخلیق کسی پیشگی منصوبے کے بغیر کچھ یوں ہی الٹپ نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک پورا منصوبہ خالق کے پیش نظر تھا، اور سب کچھ اس منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فی ملک قرآن جلد 2 سورہ الحجر حواشی نمبر 13 to 14، جلد 3 سورہ الفرقان حاشیہ نمبر 8، جلد 5 سورہ قمر حاشیہ نمبر 25، جلد 6 سورہ عبس حاشیہ نمبر 12۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی کسی چیز کو بھی محض پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو چیز بھی جس کام کے لیے پیدا کی اسے اس کام کے انجام دینے کا طریقہ بتایا۔ بلفاظ دیگر وہ محض خالق ہی نہیں ہے، ہادی بھی ہے۔ اس نے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو چیز جس حیثیت میں اس نے پیدا کی ہے اس کو ویسی ہی ہدایت دے جس کے وہ لائق ہے، اور اسی طریقے سے ہدایت دے جو اس کے لیے موزوں ہے۔ ایک قسم کی ہدایت زمین اور چاند، سورج اور تاروں اور سیاروں کے لیے ہے جس پر وہ سب چل رہے ہیں،
اور اپنے حصے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک اور قسم کی ہدایت پانی اور ہوا اور روشنی اور جمادات وہ معدنیات کے لیے ہے، جس کے مطابق وہ ٹھیک ٹھیک وہی خدمات بجا لا رہے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور قسم کی ہدایت نباتات کے لیے ہے، جس کی پیروی میں وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے اور پھیلاتے ہیں، اس کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی ہے وہاں سے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تنے، شاخیں، پتیاں، پھل، پھول لانے ہیں، اور وہ کام پورا کرتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک اور قسم کی ہدایت خشکی، تری اور ہوا کے حیوانات کی بے شمار انواع اور ان کے ہر فرد کے لیے ہے، جس کی حیرت انگیز مظاہر جانوروں کی زندگی اور ان کے کاموں میں اعلانیہ نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دہریہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو کوئی ایسا الہامی علم حاصل ہے جو انسان کو اپنے حواس تو درکنار اپنے آلات کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پھر انسان کے لیے دو الگ الگ نوعیتوں کی ہدایتیں ہیں جو اس کی دو الگ حیثیتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ایک وہ ہدایت جو اس کی حیوانی زندگی کے لیے ہے، جس کی بدولت ہر بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا سیکھ لیتا ہے، جس کے مطابق انسان کی آنکھ، ناک، کان، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، معدہ، آنتیں، اعصاب، رگیں اور شریانیں سب اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں، بغیر اس کے کہ انسان کو اس کا شعور ہو یا اس کے ارادے کا ان اعضاء کے کاموں میں کوئی دخل ہو۔ یہی ہدایت ہے جس کے تحت انسان کے اندر بچپن، بلوغ، جوانی، کہولت اور بڑھاپے کے وہ سب جسمانی اور ذہنی تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں جو اس کے ارادے اور مرضی بلکہ شعور کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ دوسری ہدایت انسان کی عقلی اور شعوری زندگی کے لیے ہے، جس کی نوعیت غیر شعوری زندگی کی ہدایت سے قطعاً مختلف ہے، کیونکہ اس شعبہ حیات میں انسان کی طرف ایک قسم کا اختیار منتقل کیا گیا ہے، جس کے لیے ہدایت کا وہ طریقہ موزوں نہیں ہے جو بے اختیارانہ زندگی کے لیے موزوں ہے۔ انسان اس آخری قسم کی ہدایت سے منہ موڑنے کے لیے خواہ کتنی ہی حجت بازیاں کرے، لیکن یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے کہ جس خالق نے اس ساری کائنات میں ہر چیز کے لیے اس کی ساخت اور حیثیت کے مطابق ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس نے انسان کے لیے یہ تقدیر تو بنا دی ہوگی کہ وہ اس کی دنیا میں اپنے اختیار سے تصرفات کرے، مگر اس کو یہ بتانے کا کوئی انتظام نہ کیا ہوگا کہ اس اختیار کے استعمال کی صحیح صورت کیا ہے اور غلط صورت کیا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورہ النحل حواشی نمبر 9، 10 اور 14، 56، جلد 3 سورہ طٰہٰ حاشیہ نمبر 23، جلد 5 سورہ رحمان حواشی نمبر 2 اور 3، جلد 6 سورہ دہر حاشیہ نمبر 5۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار، اے ہمارے خالق، مالک، رازق اور معبود برحق، ایک تیرا ہی در ہے جو ہر وقت کھلا ہے گناہ گاروں کے لیے، ایک تیری ہی رحمت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، تیری عطا کا کوئی شمار نہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہی کرم ہے، تجھ سے مانگ کر کبھی بھی کوئی شرمندہ نہیں ہوا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔